رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، بعد از حمد و صلاۃ۔ سامعین محتشم، آج آپ کے سامنے نواسۂ مصطفیٰ جگر گوشہ علی المرتضیٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے سب سے بڑے فرزند کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے نواسے کا نام امام حسن مجتبی ہے۔ دوسری طرف سے دیکھیں، اولیاء کے سردار کے فرزند کا نام امام حسن مجتبی ہے۔ تیسری طرف سے دیکھیں، سید الشہداء کے بڑے بھائی کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چوتھی طرف سے دیکھیں، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہراء کے فرزند کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام حسن پاک وہ ہستی ہیں جن کو سید الانبیاء سے بھی نسبت حاصل ہے، سید الاولیاء سے بھی نسبت حاصل ہے، جنتی عورتوں کی سردار سے بھی نسبت حاصل ہے، سید الشہداء سے بھی نسبت حاصل ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اقدس کے ساتھ اپنی زبان کو مس کیا ہے۔ فی زمانہ دیکھا جائے تو لوگ اپنے بچے کو اس شخص کے ساتھ چمٹاتے ہیں یا اس کی گود میں رکھتے ہیں جو نیک ہو، دانشور ہو، پارساز ہو۔ جب امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے امام حسن پاک کو اٹھا کے مصطفیٰ کی گود میں بٹھا دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اٹھایا، پیار فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان امام حسن کی زبان کے ساتھ لگائی۔ حضور علیہ السلام نے بذات خود
امام حسن کا نام رکھا، حضور علیہ السلام نے بذات خود حضرت امام حسن کے کان میں اذان کہی، پتہ چلا امام حسن کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کو اتنی نسبتیں حاصل ہیں، اور پھر اگلی بات جو ہے کہ حضور بذات خود کان میں اذان کہیں، حضور گرتی بھی دیں، حضور علیہ السلام بذات خود اس کا نام رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام کی نسبت سے اس کا نام رکھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبر تھا، اس کا معنی حسن بنتا تھا، حضور علیہ السلام نے ان کا نامی نامی اسم گرامی حسن رکھ دیا۔ اور اس سے اگلی بات یاد رکھیں، امام حسن کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی پہلی خوشی کا نام امام حسن ہے۔ امام حسن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ پھر اللہ جل وعلا کی بارگاہ کے اندر حضور علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تو بھی ان سے وفا فرما، جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس ہستی کے ساتھ پیار کریں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا، یہ الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ حضور فرماتے ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا سید سردار ہے۔ ہم امام حسن اور حسین کی اولاد کو سید کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سید کہا، تو جو ان کی اولاد ہے ان کی نسبت سے ان کو بھی سید کہا جاتا ہے۔ ہم حضور کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ فلاں ہستی جو ہے وہ سید زادہ ہے، اس سے پیار کرے، اس کا رشتہ حضور سے ملتا ہے، اس کا ناطہ حضور سے جا ملتا ہے، اس کا تعلق حضور علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ ہے۔ جہاں ابنی ھذا کے الفاظ موجود ہیں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الصلح کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، کتاب الصلح میں 9 نمبر باب ہے، بخاری شریف ہے۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں حضور کے فرمان کی روشنی میں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب عوامی اہل سنت کو اس مسئلہ پہ غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے ابنی ھذا فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر جنگ نہیں ہوئی، حضور کے زمانے میں صلح نہیں ہوئی،
حضور نے آنے والے وقت کی بشارت دی ہے. یہاں بھی حضور کا علم غیب بیان ہو رہا ہے. جہاں بھی حضور امام حسن کی شان و شوکت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہیں بھی حضور علیہ السلام امت محمدیہ کو، اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اب حضور نے بتایا جنگ بھی ہوگی، صلح بھی ہوگی. اب جنگ ہوگی، حضور نے یہ نہیں فرمایا ایک مسلمان ہوگا دوسرا کافر ہوگا یا دونوں کافر ہوں گے. ثم باذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا. پھر حضور نے آگے کیا فرمایا؟ عظیم بیٹا. اب کم درجے کی بات نہیں کی، حضور اعلیٰ درجے کی بات کر رہے ہیں. اپنے بیٹے کو حضور علیہ السلام نے بڑے اعلیٰ انداز کے ساتھ پکارتے ہوئے فرمایا کہ یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اب جب حضور نے ارشاد فرما دیا تو امام بخاری علیہ رحمہ نے ان الفاظ کو باب کی صورت میں ذکر کیا اور ساتھ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت لے کے آئے جو صلح کے متعلق ہے. پتا چلا کہ صلح کروانی چاہیے. قرآن پاک کے اندر اس بات کا درس دیا جا رہا ہے. امام حسن مجتبی نے اس درس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک کریکٹر آف لائف کے اندر جا کے عملی نمونہ بن کے آپ نے ایک پیغام دیا ہے. فرمایا کہ صلح کروانا جہاں قرآن کا درس ہے وہیں پہ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بشارت بھی ہے. میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. امام حسن نے صلح کی. امام حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دیے. اب داتا گنج بخش علی اجویری کی کتاب کشف المحجوب اٹھائیں، دیکھیں داتا گنج بخش علی اجویری کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک حق قائم تھا حضرت امام علی مقام نے نیام سے تلوار نہیں نکالی، لیکن جب حق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نیام سے تلوار نکال لی. اگر امام حسن کا صلح کرنا درست نہ ہوتا تو امام حسین تلوار نکال لیتے. آپ نے تلوار نہیں نکالی. پتا چلا کہ صلح کروانا یہ درست عمل ہے. اور امام بخاری کوئی چھوٹے عالم دین نہیں ہے، یہ وہ عظیم عالم ربانی ہے، یہ وہ عظیم محدث ہے جنہوں نے 1000 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے. فقہ حنبلی کے عظیم عالم، کروڑوں حنبلیوں کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ شاگرد ہیں. اور پھر سیاستہ کے مصنفین کے آپ استاد ہیں.
اتنے بڑے عالم دین اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر، جس کا درجہ قرآن کے بعد سب سے افضل ہے، اس کے اندر پورا باب باندھ رہے ہیں۔ باب باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ باب کے بغیر اگر امام بخاری احادیث کو مرتب کرتے، تحریر کرتے، کیا امت مصطفیٰ تک میسج نہ پہنچتا کہ یہ حضور کا فرمان ہے؟ لیکن ابواب بندی کیوں فرمائی؟ میرے شیخ فرماتے ہیں ابواب بندی کا مقصد یہ تھا لوگوں کو پتا چلے کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے، امام بخاری کا نظریہ کیا ہے، امام بخاری کون سی سوچ کے مالک ہیں، کس فکر کے مالک ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے ابواب بندی کیا کرتے تھے۔ دیگر محدثین کرام نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ حضور کی حدیث بھی ہے، امت کے لیے آسانی پیدا کرو، امت کے لیے آسانی پیدا کی۔ آسانی کیا پیدا کی؟ جہاں ان کو احادیث لکھ کے عطا کی ہیں وہاں پہ ابواب بندی بھی کر دی، اور ابواب بندی کی صورت کے اندر آپ نے اتنی پیاری آسانی عطا کی ہے کہ لوگوں کو قیامت تک کے لیے پتا چل جائے کہ اگر حضرت علی کی جنگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یا امیر معاویہ کی جنگ حضرت علی کے ساتھ ہوئی ہے تو امام حسن سلو کروانے والے بھی ہیں، اور سلو بھی آپ نے بذات خود نہیں کروائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سلو کروائے گا۔ حضور کی اس بشارت کو آپ نے دیکھتے ہوئے آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ امام حسن پاک وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تشبیہ رکھتے ہیں۔ یہ جملہ کسی عام عالم کا نہیں ہے، کسی عام مفتی کا نہیں ہے، کسی عام محدث کا نہیں ہے، یہ اس ہستی کا جملہ ہے جس کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کی طرف دیکھیں، حضرت علی کو مصطفیٰ نے فرمایا یہ باب العلم ہے، اور باب العلم اس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن مصطفیٰ سے تشبیہ رکھتے ہیں۔ اب غور کریں، چہرہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ بھی سماعت کرتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق سماعت کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے انسان سنتا ویسے وہ سنتا ہے، لیکن سننے والی سماعت جو اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ نے دیکھنے کی صفت انسان کو بھی عطا کی ہے۔ اب تمام اعضاء کا سردار وہ بھی سینے کے اندر ہے۔ اب غور کریں کہ سردار کی تشبیہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ، کانوں کی تشبیہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ، بولنے کی تشبیہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ، دیکھنے کی تشبیہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ، ہاتھوں کی تشبیہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب غور کریں کہ جب حضور نے ارشاد فرما دیا میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو دیکھو امام حسن نے ایسے تو نہیں یہ کام کیا کہ ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا، مصطفیٰ سے تشبیہ رکھ رہے تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پڑھنا کمال نہیں ہے، سمجھنا کمال ہے۔ جس نے سمجھا وہ داتا علی حجویری بن گئے، جس نے سمجھا وہ پیر مہر علی بن گئے، جس نے سمجھا وہ سلطان باہو بن گئے، اور جس نے سمجھا وہ
خواجہ قمر الدین سیالوی بن گئے، اور جس نے سمجھا وہ مولانا الیاس قادری بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے کامل وفا عطا فرمائے، اور بالخصوص امام حسن مجتبیٰ سے کامل مودت کی نعمت عطا فرمائے۔